یہ جو ہفتہ آ رہا ہے، اس ہفتے کی 8 تاریخ کو ہمارے ملک پاکستان میں جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس الیکشن کے اندر آپ میں سے ہر عاقل بالغ اپنا حق دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے منتخب نمائندے کو چنے گا، اور اس چننے کے عمل کو ووٹ کہا جاتا ہے۔ ووٹ انگلش کا لفظ ہے، اردو میں اس کا معنی ہے انتخاب کرنا، عربی میں اس کو انتخاب کہا جاتا ہے، اردو میں بھی انتخابی استعمال ہوتا ہے، یا کسی کو چننا۔ تو ہم مختلف امیدواروں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے چنیں گے کہ ہمارا یہ نمائندہ ہے، اور یہ اسمبلی کے اندر جا کر ہمارے جتنے بھی علاقائی اور دینی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا، قانون سازی میں اپنا تعاون پیش کرے گا، اور وہ بل پاس ہوگا۔ تو اس سارے عمل کا نام الیکشن یا ووٹ دینا ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک عجیب فضا چل رہی ہے کہ جب بھی ہم اس قسم کی سرگرمیوں کے اندر آتے ہیں تو کسی بھی اہل اور نااہل کو دیکھے بغیر کہ دین اسلام کی روح سے ہماری خیر خواہی کس بندے کو چننے میں ہے، یہ دیکھنے کی بجائے ہم علاقائی تعصب کو، گروہی تعصب کو، جماعتی تعصب کو، یا برادری بیس کی بنیاد پر اپنا نمائندہ چننے کے لیے اپنا ووٹ یا حق رائے دہی استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ آپ کو کہے بغیر کہ کون سا نمائندہ آپ کے لیے اہل ہے اور کون سا نہیں ہے، آپ سارے ماشاءاللہ اہل عقل بیٹھے ہیں، شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو دین ہمارے لیے لے کر آئے، اس دین میں قیامت تک کے لیے ہر کام کا نمونہ موجود ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ لہذا اس معاملے کے اندر بھی ہمارے لیے شریعت کی روشنی میں ضرور رہنمائی ہوگی کہ ہم اس رہنمائی کی روشنی میں اپنا اس حق رائے دہی کو استعمال کریں، تاکہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور جب پیش ہوں تو وہاں پر اللہ تعالی کے سامنے ہم جواب دہی کر سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم امانت اس کے اہل لوگوں کے حوالے کرو، اس کے اہل لوگوں کو لوٹاؤ۔ اگر تم نااہل کے حوالے اپنی امانت کرو گے تو یہ اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل، اور جب تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کسی بھی تعصب میں آئے بغیر، کسی کی طرف ہمدردی کیے بغیر، جو انصاف کا فیصلہ ہے اس انصاف کے فیصلے کو اختیار کرو، اس کے ساتھ فیصلہ کرو۔ لہذا جب ہم الیکشن میں ووٹ دے کر حق رائے دہی کا انتخاب کرتے ہیں، کسی نمائندے کو چنتے ہیں، تو اس کی ایک حیثیت امانت کی ہے کہ ہم اپنی امانت ایک ایسے شخص کے سپرد کر رہے ہیں جو کل ہمارے لیے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھے گا۔ اور امانت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص کے پاس
امانت ہو، اگر وہ امانت کی حفاظت نہ کرے تو سمجھو کہ وہ ایماندار نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ووٹ کی پرچی، یہ صرف پرچی نہیں، ایک امانت ہمارے حوالے کی ہے، تو ہم یہ امانت اس کے اہل اور امانت دار کے سپرد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم بری الذمہ ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے آگے سے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جانے لگے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ جب امانتوں کو ضائع کیا جانے لگے تو سمجھو کہ قیامت آ گئی۔ پھر پوچھا گیا کہ امانت کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا وصد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب بھی کوئی کام، کوئی معاملہ، کوئی امانت اس کے نااہل انسان کے سپرد کر دی جائے پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی جب ہم امانت اہل کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ غیر اہل کے گود میں ڈال دیں گے تو سمجھو کہ یہ قیامت کے آنے کی نشانی پوری ہو گئی۔ تو ووٹ کی ایک حیثیت یہ امانت کی ہے۔ حضرت مفتی اعظم نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں، ان میں سے پہلی حیثیت امانت کی ہے، اور امانت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرآن اپنے ایمان والوں کو، ایک مسلمان کو اس کے اہل تک سپرد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر غیر اہل کے ہم سپرد کریں گے تو کل ہم سے اس کی پوچھ کی جائے گی۔ لہٰذا ہم تعصب میں نہ آئیں، ہم اپنا ذاتی مفاد نہ دیکھیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ ووٹ میں حق اپنا استعمال کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ اپنا ذاتی مفاد دیکھیں گے کہ میرا کوئی لوکل مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آپ وہ ووٹ کسی ایسے شخص کو دے دیں جو پرلے درجے کا بے دین ہو اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی قوانین جو ہمیں بتائے ان کو ختم کرنے میں کردار ادا کرنے والا ہو، یا اسی طرح وہ آدمی خائن ہو کہ ہمارے ملک کی نظریاتی اساس اور بنیادوں پر ضرب لگانے والا ہو۔ اب ایسا شخص جب آپ کے ووٹ سے اسمبلی کے اندر پہنچے گا تو جتنے فسق و فجور والے کام کرے گا ان فسق و فجور میں آپ اس کی مدد کرنے والے ہوں، کیونکہ آپ کے ایک ووٹ سے، آپ بے شک یہ کہیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، آپ کے ایک ووٹ سے ایک آدمی جیت جائے گا اور ایک ووٹ سے جو کم رہے گا وہ ہار جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک ووٹ سے جیتنے والا وہ آپ کے ہی اس ایک ووٹ سے جیتا ہے۔ لہٰذا اس عمل کو خوب سوچ سمجھ کر آپ انتخاب کریں۔ اب شریعت اور فقہ کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو سارے ہی دنیا دار، سارے ہی بے دین نظر آتے ہیں، تو فقہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس میں سے یہ دیکھو کہ احول بلیتین، کہ 2 بڑے چور ہیں، 2 بڑے گنہگار ہیں، ان میں سے کم گنہگار کون ہے، ان میں سے کم نقصان دہ کون ہے، بڑی مصیبت میں سے چھوٹی مصیبت والا کون ہے؟ تو ایسے وقت میں آپ بڑے گنہگار کو چھوڑ کر چھوٹے گنہگار کے حق میں اگر ووٹ دے دیں گے تو یہ شریعت کا ایک تقاضا پورا ہوگا۔ لیکن اس کے اندر صرف تعصب کی بنیاد پر اور صرف اس نظریے پر کہ جی سیاست کے ساتھ دین کا کیا تعلق ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں عام یہ بات چلتی ہے کہ جی مولانا صاحب کو سیاست سے کیا کام ہے۔ ابھی شاید میرے اوپر بھی بات ہو کہ یہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے ووٹ کے بارے میں کیوں بات کر رہے تھے۔ یہ
اللہ رب العزت نے دین سے سیاست کو الگ نہیں رکھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے باقاعدہ ایک حکومت کی بنیاد رکھی، مدینہ کو دار الخلافہ بنایا. پھر اس کے بعد خلفائے اربعہ کا جو دور ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس کے بعد حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ جن کا کل یوم وفات تھا، 64 لاکھ مربع میل تک انہوں نے حکومت کی اور اسلامی حکومت کا نظم و نسق یہ چلاتے رہے. تو اسی کی روشنی میں ہمیں بھی آگے اس معاملے کو چلانے کی ضرورت بھی ہے اور حکم بھی دیا گیا ہے. لہٰذا یہ دین سے الگ چیز نہیں. ہمارے جو شریف لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین تو صرف نماز روزے کا نام ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہو، آپ روزے رکھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، اس کے علاوہ سیاست اور معیشت کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ بہت بڑی گمراہی کی سوچ ہے کہ ان کو نہ کوئی حلال و حرام کی فکر ہوتی ہے، نہ جائز اور ناجائز کی فکر ہوتی ہے. کاروبار کے اندر کیسے پیسہ آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ شریعت نے ہمیں معیشت بھی دین اسلام کی روشنی میں کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقہ سے جو سیاست ہے، یہ سیاست تو آج کل ہمارے اس ماحول کے اندر جو ایک معاملہ چل رہے ہیں، انہوں نے اس سیاست کو گندا اور خراب کر دیا، وگرنہ یہ بھی دین اسلام کا ایک معاملہ ہے کہ ہم اس معاملے کو بھی دین اسلام کی روشنی میں پرکھیں اور دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کیا احکامات دے رکھے ہیں. لہٰذا میں آپ سے پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس میں کسی جماعتی تعصب کی روشنی میں نہ ووٹ دیں، علاقائی تعصب کی روشنی میں نہ دیں. صرف یہ مت دیکھیں کہ ہماری برادری کس طرف ہے لہٰذا میں بھی وہی ووٹ دوں گا، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے اس کی خیر خواہی کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے ملک کے لیے سب سے بہتر اور بہترین انسان وہ کون ہے جو کل ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا، نہ یہ کہ وہ انسان جو کل آ کر ہمارے خزانوں کو اس طرح لوٹے گا کہ ہمارے پلے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے اپنے ذاتی مسائل کو اختیار کرنے کی بجائے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ حل کرے گا، جی میری گلی بنا دے گا، مجھے کھمبا لگا دے گا اور مجھے پانی کے پائپ ڈال دے گا، یہ ذاتی مسائل ہیں. اس کی بجائے آپ ایسے آدمی منتخب کریں جو من حیث القوم تمام مملکت خداداد پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے بہتر سے بہترین ہوں. ایسے لوگ جب اسمبلی کے اندر جائیں گے تو ہمارے لیے ایک بہترین رہنما ثابت ہوں گے. تو ووٹ کی حیثیت امانت کی ہے، اور امانت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب تم امانت امین کے ہاتھ میں نہیں دیتے تو تمہارا ایمان ختم ہے، اور پھر تو تم قیامت کا انتظار کرو. اور دوسری حیثیت ووٹ کی علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ ووٹ دینا ایک شہادت کے درجے میں ہے. شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو. آپ جج کے سامنے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف آپ گواہی دیتے ہیں، تو یہ گواہی کو عربی میں شہادت کہا جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادت کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص کو پتا ہو کہ فلاں آدمی حق پر ہے اور وہ اس کے لیے شہادت دینے نہ نکلے تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے اس کا دل گنہگار ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، کبھی بھی اپنی گواہی کو نہ چھپاؤ. آپ نے ایک معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا یا آپ کسی آدمی کو ایک معاملے میں حق پہ سمجھتے ہیں، ایک آدمی کو آپ ناحق سمجھتے ہیں، اور پھر بھی آپ اپنا حق رائے دہی یعنی گواہی استعمال نہیں کرتے، شہادت کو استعمال نہیں کرتے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے آدمی کو گنہگار آدمی قرار دیا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہوتا ہے. لہٰذا یہ ووٹ ایک شہادت اور گواہی کا نام ہے. ہم جس کو حق پر سمجھتے ہیں
ہم جس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے علاقائی مسائل کو حل کرنے کے لیے، ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدوں کے لیے اور اسی طریقہ سے ہمارے معاملات کا محافظ بننے کا یہ اہل ہے، تو ہم اس کے بارے میں جا کر گواہی ووٹ ڈالنے کی صورت میں دیں کہ میں ووٹ دے کر اس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹی گواہی سے ہمیں سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ دیکھیں، عمل آپ نے خود کرنا ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، آپ کو یقین ہے کہ کل میں نے مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں اپنے ہر عمل کے ذرے کا حساب دینا ہے، تو پھر فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کیسے اس چناؤ میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا، حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتاؤں؟ اکبر الکبائر کا مطلب ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں، برے گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں، کیا میں وہ تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو گئے۔ سیدھا ہونے کا مطلب کہ آدمی بہت اہم بات کرنے جا رہا ہے اور تکیہ چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا 3 مرتبہ وشہادت الزور، وشہادت الزور، وشہادت الزور۔ سنو سنو میرے صحابہ، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اگر ہم بغیر اس بات کی جانچ اور پڑتال کیے، اس کی تحقیق کیے کہ کون سا نمائندہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہم بس کسی چیز کے بہکاوے میں آ کر، کسی چیز میں بک کر ہم اس کے بارے میں گواہی دے دیں، تو وہ صرف پرچی نہیں ہم ڈال کے آئے، وہ ٹھپا نہیں لگایا، بلکہ ہم نے وہ جھوٹی گواہی دے کر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مجرم بنا لیا ہے۔ لہٰذا ہمارے ملک میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اللہ تعالی سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت، امن اور سلامتی کے ساتھ انہیں انجام کار تک پہنچائے، اور ہمارے ملک پاکستان میں ایک ایسی اسلامی فلاحی حکومت آئے جو ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہو، ہمارے دین اسلام کے لیے بھی بہتر ہو، اور تمام کے تمام اہل پاکستان کے لیے وہ بہتر ہو۔ اور اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ ایک دن میں یہ الیکشن ہوگا اور یہ دن گزر جائے گا، لہٰذا اس میں ایک دوسروں کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے ساتھ تعصب کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد کرنا، یہ اگر آپ کریں گے یہ باقی رہے گا، دلوں میں کدورتیں اور نفرتیں پیدا ہوں گی، اور یہ اس لیے نہیں ہوتا۔ ایک محض آپ نے چناؤ کرنا ہے جہاں آپ کا ضمیر اور دل مطمئن ہے کہ فلاں جو ہمارا نمائندہ ہے، میں اس کو اس کام کا اہل سمجھتا ہوں، اور یہ ہمارے معاملات حل کرنے میں زیادہ معاون اور مددگار ہوگا، لہٰذا آپ اس کا انتخاب کیجئے۔ اگر آپ کا دوسرا بھائی، آپ کا دوسرا رشتہ دار آپ کے ساتھ مل کر اس کو ووٹ دینے کی بجائے کسی اور کو دے رہا ہے، تو یہ سوچ کے ہضم اور برداشت کرے کہ اس کا ضمیر اس پہ مطمئن نہیں ہے، وہ جس پہ مطمئن ہے وہ اپنی گواہی اس کے لیے دے رہا ہے، تو اس سے کدورتیں اور نفرتیں ختم ہوں گی، اور دین اسلام نے ہمیں آپس میں محبتیں بانٹنے کا، محبتیں رکھنے کا، تعلقات کو جوڑنے کا اور رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے، نہ کہ توڑنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے یہ تمام معاملات آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔